اسے ہار ڈال رہا تھا، مدینہ پاک کا گورنر اسے ہار ڈالا، حتیٰ اکون احبا، حتیٰ کہ میں محبوب ہو جاؤں۔ محبت ایک بہت بڑی شے ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں محبوب ہو جاؤں، میں جس سے پیار کروں تو کائنات پیار کرنے لگ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد میں حبا میں محبت کی باتیں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہو، وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام من والد ہی و ولد ہی، حضور فرماتے ہیں کہ باپ بہت پیچھے میں بہت آگے ہوں گا تو وہ بندہ مومن ہوگا۔ کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ باپ پیچھے رہ جائے، باپ کی محبت پیچھے اور مصطفیٰ آگے؟ تو ہاں مثال ملتی ہے۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں۔ ابو قحافہ اسلام نہیں لائے تھے، ابو بکر صدیق اسلام لے آئے ہیں، ابو قحافہ اسلام نہیں لائے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کسی محفل میں حضور کا ذکر ہوا اور ابو قحافہ نے کچھ طنز کر دیا، حضور کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ ابو بکر صدیق اس محفل میں بیٹھے تھے، باپ کی یہ بات گوارا نہیں کر سکے کہ میرے باپ ابو قحافہ نے حضور کے خلاف یہ بات کی ہے۔ تھپڑ مارا، باپ کو تھپڑ مارا زور سے، باپ بے ہوش ہو گیا اور مکہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ اسلام کہتا ہے ماں باپ کا احترام کرو پیار کرو، مگر ابو بکر نے تو اپنے باپ کو اتنا زوردار تھپڑ مارا ہے کہ اس کی ہوش آواز ختم ہو گئے ہیں۔ یہ بات بارگاہ رسالت میں پہنچی، ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا ابو بکر یہ کیا واقعہ ہوا؟ ابو قحافہ کو اپنے باپ کو تو نے مارا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کے خلاف بات کہی تھی۔ تو کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں صبر کر لیتا۔ کہتا ہے حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ گردن بھی کاٹ دیتا میں۔ من والد ہی، اپنے باپ سے آگے، یعنی باپ کی گردن میں کاٹ دیتا۔ وہ والد ہی، اور بیٹے سے کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ بیٹے کا پیار بہت پیچھے ہو اور رسول اللہ کا پیار بیٹے سے بہت آگے ہو؟ تو ہاں بدر کا میدان ہے، یہ ہماری پہلی جنگ تھی، بدر کی جنگ فرسٹ آف آل، اسلامی جنگوں میں سب سے پہلی جنگ بدر کی ہے اور 313 ہیں اس میں صحابی، 313، اور دشمن 1000 سے زائد ہے، دشمن مسلح ہے، تلواریں ہیں، بندوقیں، سارا کچھ ہے، مگر یہ ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے، 313 ہیں۔ قرآن مقدس میں ان 313 کی حمایت کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے 313 کی حمایت کی 3000 کے ساتھ، 3000 فرشتے اتارے۔ اسی آیت میں ہے، یہ اگلی آیت میں کوئی حافظ بیٹھے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ پھر 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ مجھے مرنے کے قریب جب پہنچا ہوں تو سعادت نصیب ہوئی تفسیر لکھنے کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قرآن مقدس کی تفسیر وہ پوری ہو گئی، وہ میں نے مکمل کر لی۔ اس آیت پر میں آیا کہ مکہ بدر کے میدان میں 313 کی مدد اللہ نے کی 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو ذہن میں بات آئی کہ فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے، فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ اب میں نے دیکھا کہ تفسیریں دیکھوں کہ کسی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ 5000 کیا کرنے آئے تھے، جبکہ مدد ایک فرشتے سے کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل ایک ہی ہے اور ساری کائنات کو ناتھ ڈالی ہوئی ہے، ایک اسرائیل ہے اور ساری کائنات آگے ہے۔ مجھے کسی تفسیر میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا کہ یہ 5000 کیوں ہیں۔ میں نے جو بات ذہن میں آ گئی ہے
میں نے جو لکھا ہے اپنی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، بزرگوں نے کہا ہے مدد کے لیے آئے، مگر منظور کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں 5000 اترنے کی بات یہ آتی ہے کہ جب 313 کی قیادت آمنہ کا لال کر رہا تھا، 313 فوجی ہیں اور 69 فوجی ہیں، اور ان کی قیادت چیف آرمی مصطفیٰ ہیں، گنبد خضرا کے مکین چیف ہیں، آرمی کے چیف ہیں، اور آپ آگے چل رہے ہیں اور 313 یہ 69 فوجی ہیں، یہ پیچھے آ رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا کہ حد ہو گئی، یہ 313 69 فوجی، ان کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ آمنہ کا لال ہے۔ یہ تو ان کو بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز انہیں مل رہا ہے کہ آمنہ کے لال ان کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ انہوں نے درخواستیں دینا شروع کر دی، اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی مصطفیٰ کے فوجیوں میں شامل ہو جائیں تاکہ کمانڈر چیف مصطفیٰ کو مان لیں۔ تاکہ یہ عزت ہمیں بھی مل جائے، اگرچہ فرشتہ ہونے کی بڑی عزت ہے، مگر مصطفیٰ کے فوجی ہونے کی، کمانڈر چیف کی قیادت کی عزت اس سے بھی بڑی ہے۔ جنگ بدر کے بات کر رہا تھا، ابو بکر صدیق، دیر ہو گئی، تھک تو نہیں گیا؟ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں ہیں، قیادت کر رہے ہیں، اور بیٹا عبد الرحمن کفر کے ساتھ ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، ہمارے حق میں جنگ ختم ہو گئی، فتح ہمیں مل گئی۔ عبد الرحمن بیٹا، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن آیا، آ کر کہا کہ بابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر میں نے تلوار کو نیام میں ڈال لیا۔ پھر کہا آپ پھر ایک اور جگہ پر میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے پھر آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے تو آپ فرماتے عبد الرحمن بس کر، چپ کر، وہ تو ہی تھا، وہ تو ہی تھا کہ تیرا ہاتھ کانپ گیا، وہ تو ہی تھا کہ میری گردن نہیں کاٹ سکا، وہ تو ہی تھا کہ تو نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر میرے ہاتھ سامنے تو آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، حصے بکھرے کر دیتا۔ تو عبد الرحمن کہتے بابا اتنا جلال، اتنا غصہ، میں بیٹا ہوں آپ کا، اور میری نسل، آپ کی نسل مجھ سے چلے گی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، قتل کر دیتا؟ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن جاؤ، جاؤ کام کرو، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، وہ ایماندار ہے جو ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ان سب کو پیچھے چھوڑے اور مصطفیٰ کروڑوں اربوں میل آگے ہوں۔ اور یہ صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ ابن زید، علامہ زرقانی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا باغ تھا مدینہ منورہ کے باہر، وہ صبح کو چلے جاتے، باغ میں چھانٹی کاٹی، یہ سیابی چھانٹی کاٹی کرتے رہتے، شام کو آ جاتے۔ جس دن حضور کا وصال ہوا، کائنات کے شہنشاہ کا وصال ہوا، تو مدینہ منورہ سے ایک صحابی باغ میں چلے گئے اور جا کر کہا کہ زید تجھے پتہ ہے آج کیا ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ بات کہی تو زید کی ہاتھ میں درانتی تھی، وہ پھینک دی۔
رمبا تھا وہ پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا لیے. دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی. دعا کیا تھی؟ اللہ مذہب بصری، اللہ مذہب بصری، اللہ مذہب بصری. رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر دے. اذهب بصری، میری آنکھیں لے جا، اللہ میری آنکھیں لے جا، اللہ مجھے اندھا کر دے. اور یہ مدینہ منورہ سے آنے والا صحابی یہ دیکھتے ہیں، عجیب قصہ ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ یہ تو نبینا ہونے کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اندھا بنا دے. ہوا کیا؟ فکف اللہ تعالی بصرہ، دعا اتنی دردناک تھی کہ بینائی ختم ہو گئی. اس صحابی نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری بینائی ختم کر دے، بینائی ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی. ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ میں لائے. لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو گئے ہیں تو نظر ٹھیک نہیں، گئے ٹھیک تھیں. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ جب میں نے کہا ہے وصال کی بات تو ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اندھا کر دے، اندھا کر دے. اللہ نے نبینا کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ زید یہ دعا تو نے کیوں مانگی اپنے اندھا ہونے کی؟ آنکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں کہ نعمت اس وقت تھی جب مصطفیٰ سامنے چلا کرتے تھے. محبوب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے دیکھتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی. اب وہ نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کو رکھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ یہ ہے وہ محبت، حتی اکون احب الیہ. یہ وہ محبت ہے صحابہ کرام کی کہ میں نے دیکھ کر جب محبوب نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کو رکھ کر کیا کرنا ہے؟ حتی اکون احب الیہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی کسی سے یہ کہتے کہ میں نے بددعا اس لیے کی ہے اپنے لیے نبی نہ ہونے کی کہ یہ میرے دو دروازے تھے، ان دروازوں سے مصطفیٰ میرے اندر چلے جایا کرتے تھے، میرے دل میں، ان دروازوں سے میرے دل میں چلے جایا کرتے تھے. اب وہ نہیں رہے تو یہ دروازے کھلے ہیں، مجھے ڈر لگا کہ کوئی اور ان دروازوں سے داخل ہو کر میرے دل پر قابض نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نہیں چاہتا کہ جس تخت پر مصطفیٰ بیٹھے رہے ہیں اس تخت پر کوئی اور بھی آ کر بیٹھے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر دروازے پر بیٹھے کھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ اندر چلے چلے. تو آپ فرماتے ہیں چھوڑو یار مجھے یہاں رہنے دو. جی آپ یہاں بیٹھے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، میں نے محبوب کو یہاں ایسے بیٹھے کھاتے دیکھا تھا. میں تو سنت میں کر رہا ہوں. یہی عثمان غنی ہیں، ٹوٹیوں پر کھڑے ہیں وضو کر کے مسکرا رہے ہیں اور کوئی آدمی پاس نہیں ہے. نمازیوں میں آئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب مسکراہٹ کیسی تھی؟ کوئی لطیفہ ہوا؟ کوئی بندہ تھا؟ فرمایا نہیں، کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی مسکراہٹ نہیں. بات یہ ہے کہ اسی موقع پر اسی وقت میں نے مصطفیٰ کو مسکراتے دیکھا تھا. میں تو وہ سنت ادا کر رہا ہوں کہ مسکرا کر کے محبوب کی سنت ادا ہو جائے. یہ محبت ہے. بلی والا مدینہ شریف. حیدر کرار موڈ ہی نہیں ہے میرا اس کا. اب جس موڈ پر چل رہا ہوں یہی چلے گا. بس ختم ہو رہا ہے. آپ کو وہ پرانی بات یاد ہے تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. حیدر کرار اپنے خلافت کے دور میں چل رہے ہیں، خلفاء خدام ساتھ ہیں. جنگل کے ایک علاقہ میں گئے، گردن چکا رہی اور دور تک گردن چکائے چلے گئے. پھر جا کر گردن اٹھائی. خدام نے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنی دیر تک گردن چکائے آئے ہیں اور اب یہاں اٹھائی ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہاں درخت تھے اور ان کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، محبوب نے گردن چکائی تھی اور حضور وہاں سے گردن چکا کر جہاں تک درخت تھے گردن چکی رہی۔ علی میں نے جب وہ منظر یاد آیا تو کہا علی تو ہوتا کون ہے جہاں سے مصطفیٰ گردن چکا کر چلے تو بھی ایسے ہی چل۔ حتی اکون احبا، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے۔ محبت کا انداز صحابہ کرام نے سکھایا، میرے اندر وہ نہیں ہے کیفیت، آج مجھے صحابہ کا عمل سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت بلال وہ تو محبین میں سر فہرست آ جاتے ہیں نا، بہت آگے ہیں۔ آپ کی وصال کے بعد جی نہیں لگتا، حضرت بلال کا جی نہیں لگتا، مدینہ چھوڑا، حلب چلے گئے، حلب مصر کا شہر ہے، حلب چلے گئے۔ حلب والے لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال آ گئے، استقبال کیا، ویلکم کیا، سبحان اللہ حضور کا عاشق آ گیا، مکان دیا، ٹھہر رہے ہیں۔ ایک مہینہ زرقانی لکھتے ہیں 1 مہینہ یا کچھ دن حلب میں ٹھہرے ہیں بلال، حلب میں ٹھہرے ہیں، اکیلے ہیں، یاد مصطفیٰ ہے۔ تو ایک رات